عرش پر مستوی ہے اور بندوں کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے اور اپنے علم کے ساتھ وہ بندوں کے سامنے ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کی تفصیل پیش کی گئی تھی۔ بقیہ آج بیان کیا جائے گا آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن پر ایمان سے مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی جزا و سزا کے لیے، انسان کے اعمال کی جزا و سزا کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، اور قرآن میں اور احادیث میں اس دن کے بہت سارے مرحلوں کو ذکر کیا ہے کہ انسانوں کا حشر ہوگا، اور پھر جب انسانوں کا حشر ہوگا تو دوسرا مرحلہ ہوگا انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اعمال انسانوں کے حوالے کیے جائیں گے، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد انسان کو عمل کے مطابق یا تو جنت ملے گی یا جہنم، اور یہی اس کے ہمیشہ رہنے کا گھر ہوگا۔ وہاں پر موت نہیں، وہاں پر موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی۔ انسان کی زندگی چار طرح کی۔ پہلی زندگی ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین اسے ایک عرصے تک زندہ رکھتا ہے، پھر اس دنیا میں اس کی دوسری زندگی تاکہ آخرت کی تیاری کرے، اور پھر اس دنیا کے بعد اس کی تیسری زندگی برزخی زندگی، اور اس کے بعد چوتھی زندگی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں، وہاں پر فنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے آگے کوئی زندگی نہیں۔ تو آخرت کے جتنے مرحلے اور آخرت سے متعلق جتنی باتیں اللہ کے رسول نے بیان کی، قرآن مجید میں بیان کیا گیا، جنت اور جہنم کی تفصیلات بیان کی گئی، ان ساری باتوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان بالآخرہ۔ پھر اس کے بعد ایمان کا چھٹواں رکن ہے ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے انسان کیا کرنے والا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے لکھ کر رکھا۔ کیا بات توجہ سے سنیں، انسان کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا، اسے اختیار دیا ہے بھلائی اور برائی کے انتخاب کا۔ اس کے سامنے دونوں چیزیں ہیں، بھلائی بھی ہے، برائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، جنت کا راستہ بھی ہے، جہنم کا راستہ بھی ہے۔ اب دونوں میں سے کس راستے کو انسان چاہے اپنا سکتا ہے، اختیار اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اب ایک انسان عبداللہ اس کی پیدائش سے وفات تک، اور پھر اس کے بعد برزخ کی زندگی میں، اور پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی میں عبداللہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، عبداللہ کیا کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا تھا۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے عبداللہ کب پیدا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کیسے اعمال کرے گا، برزخ میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور آخرت میں اس کا کیا ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ کر رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ تقدیر کا مطلب یہ کہ اللہ نے کچھ چیزیں لکھ دی، وہ انسان کے لیے ہونا ضروری ہے، انسان کو مجبور کر دیا۔ نہیں، انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، جو انسان کرنے والا ہے اللہ نے اس کو لکھا۔
لکھ کر اسے پابند نہیں کیا تجھ کو ایسی کرنا ہے، بلکہ انسان جو کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ رکھا۔ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں اور بہت سارے لوگ اس معاملے میں گمراہ ہوئے، تقدیر کے معاملے میں۔ تقدیر پر ایمان سے متعلق ہم جب تفصیلات جاننا چاہیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تقدیر پر ایمان کے 4 مرتبے، تقدیر پر ایمان کے 4 مرتبے۔ سب سے پہلا مرتبہ تقدیر پر ایمان کا علم، آپ اس بات پر مکمل یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال کو بخوبی جانتا ہے، جو کر رہے ہیں، جو کرنے والے ہیں، ساری باتوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان کا ایک مرتبہ ہے۔ تقدیر پر ایمان کا دوسرا مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر انسان کی تقدیر لکھ رکھی ہے۔ کیسے لکھ رکھی؟ اپنے علم کی بنیاد پر اسے معلوم ہے، اسے پتا ہے کہ انسان کیا کرنے والا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اور تقدیر کا تیسرا مرتبہ ہے تقدیر پر ایمان کا مشیت، اللہ رب العالمین کی مشیت، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ رب العالمین چاہے وہی ہو سکتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان کا تیسرا مرتبہ مشیت۔ تقدیر پر ایمان کا چوتھا مرتبہ خلق اور تکوین، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور انسانوں کی تخلیق فرمائی۔ اس ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور انسانوں کی تخلیق فرمائی، تو تقدیر کے سلسلے میں ان 4 باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان 4 باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، ان باتوں کو بہت سارے لوگ تسلیم نہیں کرتے، یا پھر اسے غلط انداز سے سمجھ رکھا ہے، غلط انداز سے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان کا مطلب ہوا۔ تو یہاں پر ایمان کے ارکان مکمل ہوئے۔ سب سے پہلا رکن ایمان کا، سب سے پہلا رکن ایمان باللہ، دوسرا رکن ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان، اور تیسرا رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان، چوتھا رکن اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ 5۔ اور کون؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسولوں پر ایمان کے بعد آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے جتنے مرحلے بتائے گئے ہیں اور جتنی آخرت کے بارے میں چیزیں بتائی گئی ہیں ان سب پر یقین رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کا آخری حصہ، یہ آخری رکن ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ احسان کے لفظی معنی کسی بھی چیز کو اچھے اور عمدہ طریقے سے کرنا۔ احسان کے لفظی معنی کسی بھی چیز کو اچھے اور عمدہ طریقے سے کرنا۔ اور قرآن مجید میں احسان کا کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔
احسان کا ایک مطلب یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کہ تم احسان کرو، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. والدین کے تعلق سے کہا گیا ہو بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے، یہ احسان ہے. احسان ایک اور مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جبریل کو جواب دیتے ہوئے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. آپ نے احسان کے دو مرتبے بتائے، ایک یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ پہلا مرتبہ. اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور مسلم کی حدیث میں ان تعبد کی جگہ ان تخش اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اللہ کے رسول نے عبادت کا لفظ استعمال کیا اور پھر اس کی تفسیر ہمیں مل رہی ہے. ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول نے خشیت کا ذکر کیا، تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وہاں پر مطلق عبادت کا ذکر اور یہاں پر اللہ کے رسول نے خشیت کا ذکر کیا جو خود ایک عبادت ہے. خشیت اللہ سے ڈرنا یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے ڈرنا اس طرح کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر اس طرح نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ تم کو سمجھنی چاہیے. اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. یہ احسان ہے، احسان کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے ڈرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال سے باخبر ہے. یہ احسان ہے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال کیا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے متعلق مجھے بتائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. مَا الْمَسْئُولُ، جس سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کے متعلق، وہ پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں. پوچھنے والے جبریل علیہ السلام اور پوچھا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. قیامت کے متعلق اللہ کے رسول نے واضح کر دیا اس کا علم کسی کو نہیں. جبریل قیامت کے متعلق جتنا جانتے ہیں اللہ کے رسول بھی اتنا ہی جانتے، اس سے زیادہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی کنجیاں قرار دیا 5 باتوں کو. وہ 5 باتیں کیا؟ ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے سورہ لقمان کی آخری آیات اللہ کے رسول نے ذکر کی. وہ آخری آیات کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. جس سے ہم کو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. اور یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے عین مطابق ہے. اللہ رب العالمین کے فرمان کے عین مطابق ہے. اللہ رب العالمین ہی غیب کا جاننے والا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جتنی باتوں کی خبر دی، اللہ کے رسول نے اتنی باتیں اپنی امت کو بتائیں۔ تو قیامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ رب العالمین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مفاتیح الغیب میں شمار کیا۔ اب اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، اس کی نشانیوں کے تعلق سے مجھے بتائیں۔ قیامت کب واقع ہونے والی ہے آپ نہیں جانتے ہیں، تو اس کی نشانیوں کے تعلق سے بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی، لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی۔ اس بارے میں علماء نے اس کے بہت سارے مطلب بتائے۔ ایک مطلب یہ بتایا گیا کہ عورتوں میں، لڑکیوں میں اپنی ماؤں کی نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی، اور وہ ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے گویا کہ وہ ان کی لونڈی ہے۔ ایک دوسرا مطلب جسے بہت سارے علماء نے پیش کیا کہ لونڈیوں کا رواج قیامت سے پہلے بہت زیادہ ہوگا، اور لونڈیوں سے اولاد ہونے لگے۔ اگر کسی لونڈی کو لڑکا یا لڑکی ہوئی تو وہ لڑکا اور لڑکی کون ہوئے؟ اس کے مالک کا بیٹا یا بیٹی، اس کے مالک کا بیٹا یا بیٹی، جیسے مالک ویسے ہی مالک کا بیٹا اور بیٹی۔ جیسے اختیار مالک کا ہوتا ہے ویسے ہی اختیار مالک کے بیٹے کا اور مالک کے بیٹی کا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا کہ قیامت کے قریب لونڈیوں کا رواج زیادہ ہو جائے گا، لوگ لونڈیوں کو استعمال کریں گے اور ان سے بہت سالوں سے اولاد ہوگی، اور وہ اولاد ان کے مالک کے درجے میں ایک نشان۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ، آپ نے نشانیاں بتائی کہ تم دیکھو گے الحفاظ، ننگے سر ننگے پیر، العراۃ ننگے بدن، العالہ تنگ دست لوگ، رعاء الشاء بکریوں کو چرانے والے، بکریوں کو چرانے والے، یتطاولون فی البنیان بڑی بڑی عمارتوں میں زندگی گزاریں، بڑی بڑی عمارتوں میں زندگی گزاریں۔ یہ نشانیاں جو آپ نے بتائی ضروری نہیں کہ کسی کے اندر وہ پوری ہو سکتا ہے کچھ لوگ ننگے سر پھرنے کے عادی ہو، ننگے پیر پھرنے کے عادی ہو، یا ننگے بدن رہنے کے عادی ہو، یا بکریوں کے چرانے والے ہو، وہ بڑی بڑی حویلیوں میں زندگی گزاریں۔ ایسے بہت سارے مقامات اونچی اونچی حویلیوں میں، اور بہت سارے لوگ جو کچھ عرصہ پہلے تک بکریوں اور اونٹوں کو چرایا کرتے تھے اب اونچی اونچی عمارتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں دنیا میں ملے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک نشانی بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم انطلق، ابھی تک معلوم نہیں صحابہ کو یہ جبریل کہہ رہے کہ وہ آدمی چلا ہے، فلبثت مليا، وہ کچھ دیر رکا رہا، ثم قال یا عمر تدری من السائل، اس کے بعد اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو قلت اللہ ورسولہ اعلم، یہ جملہ بہت سارے مقامات پر ملے گا۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب کوئی بات نہیں جانتے تو کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اور بعض وقت جانتے تب بھی اللہ و رسولہ عالم اس غرض سے کہتے ہیں کہ شاید ہم کو مزید نئی بات بتائی جائے۔ خیر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات ہمیں بتائیں گے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اس لیے سے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل کے تمہارے پاس تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے سوالات کرنے سے روک دیا۔ تو حضرت صحابہ یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کوئی اللہ کے رسول سے سوال کرے اور ہمارے معلومات میں اضافہ ہو۔ تو ایسے ہی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہ حدیث جبریل ہوئی جس سے ہم کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلے ایمان کے، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، اسلام کی تعریف، ایمان کی تعریف، اور پھر اس کے بعد احسان کا مطلب۔ احسان کا مطلب کیا؟ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر نہ ہو سکے ایسا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے کرنا، یہ احسان کا لفظی معنی ہوا۔ اور احسان کا ایک مطلب اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا، جن میں خصوصاً والدین کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے کا اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر حکم دیا ہے۔ اب اس کے بعد قیامت کے تعلق سے کچھ باتیں کہ اللہ کے رسول نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کریں، اور دیگر احادیث میں قیامت کی اللہ کے رسول نے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں، جنہیں ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور دوسرا قیامت کی بڑی نشانیاں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو کچھ گزر چکی ہیں اور کچھ موجود ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر قیامت کی بڑی نشانی۔ قیامت کی بڑی نشانی، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں کون کون سی نشانیاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور اللہ کے رسول کی وفات، علم کا اٹھا لیا جانا، زمانے کا قریب ہونا، قتل کی کثرت، زنا کا غلبہ، اور پھر عورتوں کی کثرت، آدمیوں کی قلت، شراب نوشی کثرت سے، اور بھی بہت ساری نشانیاں بیان۔ یہ چھوٹی نشانی۔ اب ایک حدیث ہمارے پاس ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح میں قیامت کی نشانیوں میں ذکر کیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم گفتگو میں مشغول تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کس چیز کے متعلق تم لوگ بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم قیامت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھا، جب تک 10 بڑی نشانیاں نہیں آئے گی تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور پھر ان 10 نشانیوں کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا، اور بہت سارے کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور چیز ہم بتائیں، اللہ کے رسول نے ترتیب نہیں بتائی۔ 10 نشانیوں کا ذکر کیا گیا، لیکن وہ 10 نشانیاں کس ترتیب سے واقع ہوگی یہ نہیں بتایا۔ وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی اللہ کے رسول نے مسلم کی روایت میں بیان کیا، الدخان، دھواں۔ قیامت سے پہلے دھواں نکلے گا۔ دوسری نشانی دجال، تیسری نشانی دابۃ الارض، زمین کا ایک جانور، اور چوتھی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا
5ویں نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اور 6ویں نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور پھر اس کے بعد 7ویں نشانی مغرب میں لوگوں کا ڈھسایا جانا زمین میں، اور 8ویں نشانی مشرق میں لوگوں کا ڈھسایا جانا، اور 9ویں نشانی جزیرۃ العرب میں لوگوں کا ڈھسایا جانا، زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور 10ویں اور سب سے آخری نشانی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ تمام لوگ جو اس وقت موجود رہیں گے انہیں ہانکتے ہوئے لے جائے گی، جہاں لوگ رکیں گے آگ بھی وہیں رکے گی، جیسے لوگ چلنا شروع ہوں گے آگ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ یہ 10ویں نشانی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نشانیاں جب تک تم اس سے پہلے نہ دیکھ لو قیامت واقع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قیامت کے قریب واقع ہونے والی نشانیاں جو قیامت کی بڑی نشانیاں، قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو قیامت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بہت سارے مقامات پر الگ الگ موقعوں پر قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ کہیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو آپ نے بیان کیا، اور کہیں قیامت کی بڑی نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ہمیں ان کو جاننا چاہیے تاکہ ہمارے دل میں آخرت کی تیاری کا خیال پیدا ہو سکے۔ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں اسے جاننا چاہیے، اور یہ یقین رکھنی چاہیے کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ ایسے نہیں کہ ابھی نشانیاں ظاہر ہونا ہے اس کے بعد قیامت ہوگی۔ قیامت کو ہر وقت قریب سمجھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تصور دینے کے لیے صحابہ سے وقتاً فوقتاً قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، یہی سمجھانے کے لیے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت اس طرح ہوتی ہے۔ 2 انگلیوں کی جانب آپ نے اشارہ کیا، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں جو تمہیں قیامت کے بارے میں بتائے۔ میں بتا رہا ہوں قیامت قریب ہے، میرا بھیجا جانا خود قیامت کی نشانی۔ تو اس لیے اس بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ تو حدیث جبریل یہی پر ختم ہوئی جس میں بہت سارے مسائل اور بہت ساری باتوں کا ذکر کیا گیا، جسے آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسری حدیث ہے عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا سے بیان کیا گیا، اور یہاں پر اسلام کی بنیادیں کہا گیا۔ اسلام کی بنیاد، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے بنیاد کہا گیا کہ عمارت بنیاد کی مضبوطی سے پہچانی جاتی ہے۔ عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہو عمارت اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ انسان اگر ان 5 بنیادوں کا خیال رکھے تو وہ اتنا مضبوط مسلمان بن سکتا ہے۔ شہادتین کے تعلق سے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد نماز کے تعلق سے یاد رہے ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں نماز کا بڑی کثرت سے ذکر فرمایا۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نماز کے متعلق
کہا کرتے تھے، جسے حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ عبداللہ بن شقیق تابعی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے چھوڑنے کو صحابہ کفر نہیں سمجھتے، نماز کو چھوڑنے کو ہی کفر سمجھتے تھے، کوئی دوسری چیز چھوٹ گئی کسی وجہ سے اسے کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی مطلب یہ کہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ان کے پاس تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت زیادہ ترغیب دی۔ بلکہ ہمیں مختلف دور کے علماء کے تعلق سے معلومات ہوتی ہے کہ نماز کی ان کے پاس کیا اہمیت تھی۔ جیسے 6 صدی ہجری کے علماء کے تعلق سے ہمیں بہت ساری جگہ یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ اس زمانے میں علماء کی ایک مجلس بیٹھی طے کرنے کے لیے کہ تاریک صلاح کو کیا سزا ملے، تاریک الصلاح نماز کے چھوڑنے والے کو کیا سزا ملے۔ بحث کے بعد فیصلہ یہ ہوا یہ ایک فرضی مسئلہ ہے، یعنی اس مسئلے کا کوئی وجود نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ خیال کرتے تھے تو کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ نماز چھوڑتے ایسا ہوئی نہیں سکتا، کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ نماز چھوڑ دے ایسا تصور ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک فرضی مسئلہ ہے جو پیش نہیں آ سکتا، ہمارے زمانے میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنی چاہیے۔ دین کی بنیادوں میں شہادتین کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ اسی کا ہے، اور پھر اس کا اثر دیگر ارکان پر ہوگا۔ نماز کا اثر روزہ، حج اور زکوٰۃ پر ہوگا، نماز کا اثر روزہ، حج اور زکوٰۃ پر ہوگا۔ ایک شخص تاریک صلاۃ نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھ رہا ہے، اس کا روزہ مقبول نہیں۔ زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کی زکوٰۃ کا اس سے صحیح فائدہ نہیں ہوگا۔ حج کر رہا ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا نماز کے چھوڑنے والے آپ کو وہاں پر بھی ملیں گے، حج اور عمرہ میں۔ حج اور عمرہ کو آتے ہیں وہاں پر بھی نماز چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین سے تقرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مومن کی نشانی ہے کہ وہ علی صلواتہم یحافظون کہا گیا کہ مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔